علیہ وسلم۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، جلال کی، پاکیزگی کی، تعریفات کی باتیں ساری کی ساری اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے، کامران ہے، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنایا۔ سامعین محترم، چوتھے پارے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ، اس کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب دیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی: کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، ایمان والو، تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں اس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس امت کو اس لیے قائم کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، یہ بلائی اور خیر کے کاموں کا حکم دیتی ہے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے۔ آج یہ ذمہ داری اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اور آپ علیہ السلام کی دین اور شرعیت اور فرامین کے مطابق ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے، وہ لوگوں کو خیر کا، بلائی کا حکم دے، ان کی اصلاح فرمائے، ان کے درستگی کے راستے ان کو بتلائے، ان کی کامیابی کے راز جو ہیں شریعت کی نظر میں ان کو بتلائے۔ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نافرمانیاں، گناہ کے کام، بغاوت کے کام، غیر شریعت کام، اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کے کاموں سے لوگوں کو روکنا، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کا کام ہے۔ اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کے ذریعے محمد کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہم پر لگائی ہے، اور آج ہر مسلمان اس کا پابند ہے۔ جو اس کے پاس خیر ہے، بلائی ہے، وہ دوسروں تک اس کو پہنچاتا رہے، اور گناہوں کے، نافرمانیوں کے، بغاوتوں کے، مخالفتوں کے، شریعت کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے جتنے احکامات ہیں ان سے خود بھی رکے، دوسروں کو بھی روکتا رہے۔ ہر مسلمان کی اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی کے ذریعے یہ ذمہ داری لگائی۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے صحیح بخاری کی 121 نمبر حدیث آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری حج، اور حج کے آخری خطبے میں آپ علیہ السلام نے اس امت کی جو رہنمائی فرمائی، اس میں سے ایک حصہ اس حدیث میں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا استنصت الناس، لوگوں خاموش ہو جاؤ، انتہائی توجہ سے میری بات کو سن لو، آپس کی باتوں کو ختم کر دو،
یہ شور شرابہ اس کو بند کر دو، بالکل کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ میرے اس پیغام کو سن لو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ پہلے یہ کہا استنصت الناس، لوگوں خاموش ہو جاؤ۔ فقال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا لا ترجعوا بعدی کفارا، کہا لوگوں میرے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد کافر نہ بن جانا۔ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم نے کافر نہیں بن جانا۔ اور پھر ساتھ فرمایا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنوں کو تم مارنا شروع کر دو، ایک دوسرے کی گردنوں کو کاٹنا شروع کر دو، کہیں ایسا نہ ہو میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور تم میرے بعد کافر بن جاؤ، اور اس کی بدترین شکل یہ ہوگی کہ تم ایک دوسرے کی گردنوں کو مارنا شروع کر دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ حجۃ الوداع میں سے ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ عید الاضحیٰ سے پہلے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں اس سے اقتباسات قریباً 8 یا 9 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سماعت فرمائے تھے، اور میں نے اس دن یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم اپنے اعمال سے، اپنی عادات سے، اپنی زندگی کے شب و روز کی مصروفیات میں سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی روشنی میں جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اگر ان ساری چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں، شامل کر لیں، تو اللہ کی قسم دنیا کے اندر کوئی بھی ہمیں دیکھ کر غیر مسلم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ ہو۔ اتنی شاندار دعوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنا زبردست قسم کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تیار کیا ہے، ان کی ذہن سازی کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، اور موقع کون سا ہے؟ زندگی کا آخری حج ہے، اور حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 9 یوم عرفہ، 9 ذو الحجہ 10 ہجری، اللہ اکبر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان میں سے ہم نے 8 یا 9 احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سماعت فرمائے تھے۔ آج کے اس مختصر وقت میں چند ایک اور ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ہمیں سن کر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے اندر پیدا کر لینا چاہیے۔ پھر دیکھو ہماری زندگی کس طرح گلزار بنتی ہے، کس طرح پرامن اور پرسکون ہوتی ہے، ہمارے معاملات کس طرح اللہ رب العزت درست فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اے میرے صحابہ، کہا لوگوں میری بات کو غور سے سن لو۔ یہ 10واں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حجۃ الوداع کے خطبے میں سے جو ہم نے اقتباسات کیے ہیں۔ کہا لوگوں میری بات کو اچھی طرح غور سے سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بار بار یہ الفاظ دہرائے کہ لوگوں میری بات کو بڑی توجہ سے غور سے سنو۔ شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی ارادہ اور خواہش تھی کہ ممکن ہے یہ زندگی کا آخری خطبہ ہے،
لوگ میری دعوت کو، میرے پیغام کو سن لے، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور لوگوں کی خوشی دیدنی تھی، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ حج تھا۔ دور دراز علاقوں میں جہاد ہو رہا تھا، وہاں اسلام پھیل رہا تھا، لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو سنتا، آپ کے پیغام کو سنتا، اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کی زندگی کو دیکھتا، اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی، میں اسلام بھی قبول کروں اور ان کے ماننے والے نبی کے پاس بھی چلا جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مدینے میں آتے، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے ہیں اور حج کرنے کے لیے آئے، اور اس کے متعلق جو عموماً تعداد بتائی جاتی ہے وہ 1,40,000 کے قریب صحابہ تھے جو حج کرنے کے لیے۔ آج بھی دنیا کے اندر سب سے بڑا اجتماع وہ حج کا اجتماع ہے۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماع سب سے بڑا حج کا اجتماع۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میری بات کو غور سے سن لو، توجہ سے سن لو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی۔ کتنی بڑی دعوت ہے، دعوت توحید ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور فرمایا 5 فرض اللہ نے تم پر، نمازیں جو ہیں 5 فرض کی ہے، ان کی تعداد کو پورا کرنا، نمازیں پوری ادا کرنی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور پھر فرمایا جس کو اللہ رب العزت صاحب استطاعت بنائے وہ اللہ کے گھر اس بیت اللہ کا حج بھی کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس موقع پر دعوت دی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری حج، اور اس حج میں آخری خطبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا لوگوں، عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، اور نمازوں کی تعداد جو اللہ نے 5 نمازیں دن رات میں فرض کی ہے ان کو پورا کرنا ہے، اور روزوں، رمضان کے روزوں کی پابندی کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، صاحب نصاب ہو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور صاحب استطاعت ہو پھر تم نے حج بھی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اور پھر یہ 10واں اور 11واں پیغام کیا ہے؟ کہا میرے صحابہ یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس موقع پہ دعوت دی حجۃ الوداع کے موقع پر، جہاں رنگ اور نسل پوری دنیا سے اکٹھی ہوئی تھی۔ حبشی لوگ بھی ان میں تھے، یمنی بھی تھے، روم کے لوگ بھی تھے، ایران کے بھی تھے، شام کے بھی تھے، اور عراق کے لوگ بھی موجود تھے۔ پورا عرب وہاں موجود تھا۔ رنگ اور نسل میں بڑا فرق تھا۔ اس موقع پر کہا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ تربیت ہے اسلام کی۔ یہاں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، ان میں کوئی نسل کا، کوئی صاحب کوئی نسل کا، کوئی کسی برادری کا، کسی قوم کا، کسی قبیلے کا، کسی رنگ کا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم مان کر نماز میں آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صفو صفوفکم رحمکم اللہ، کہا اپنی صفوں کو ملا لو، قدم سے قدم، ہادو بین المناکب والاقدام، قدم کے برابر قدم کر لو، کندھوں کے برابر قدم کر لو، رحمکم اللہ، اس عمل سے اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ عمل کیا کرنا ہے؟ کیوں بھائی کوئی وہاں بیلچے سے مٹی ڈالنی ہے؟ نہیں۔ کسی چلانی ہے؟ نہیں۔
زمین میں کھیتی باڑی کرنی ہے؟ نہیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو تو صف میں کھڑے ہو کے قدم سے قدم برابر کر لو، کندھے سے برابر کندھا کر لو۔ رنگ اور نسل کی یہاں تعلیم ختم فرما دی، بڑے اور چھوٹے، مالدار، غریب، فقراء، مساکین کی حیثیت ختم کر دی۔ کہا سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ کہا تم سب، اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس وساطت سے ہم سے مخاطب ہو کر کہا، ہم آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ کہا تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ کوئی ذمہ دار ہے تب برابر ہے، کوئی محنت مزدوری کرنے والا القاسب حبیب اللہ ہے تب برابر ہے، کوئی بھی کسی کا رینک ہے، سب برابر ہیں، اللہ کی نظر میں تم برابر ہو۔ یاد رکھو اللہ رب العزت کے ہاں برتری اس کی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں زیادہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام کی تربیت ہے، یہ اسلام کا روشن دمکتا چہرہ ہے، چمکتا ہوا چہرہ ہے، چمکتی ہوئی پیشانی ہے۔ کہا مسلمانوں تم سب برابر ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اللہ کی نظر میں اگر کوئی مالدار نماز پڑھتا ہے اس کی بھی اتنی حیثیت ہے، اگر کوئی فقیر پڑھتا ہے اس کی بھی اتنی ہی حیثیت ہے۔ اللہ کے ہاں برتری اس کی ہوگی جو اللہ کے ساتھ زیادہ مخلص ہوگا، تقوی والا ہوگا، پرہیزگاری والا ہوگا، للہیت والا ہوگا، وہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت اور مقام والا ہوگا۔ وگرنہ تمہاری مسلمانوں کی تمام کی حیثیت اللہ کی نظر میں برابر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بارواں فرمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہا یاد رکھو تم سب نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ کتنی زبردست فکر ہے۔ اگر یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کی قسم نہ میں کبھی اپنے باپ سے زیادتی کروں، نہ اس کی گستاخی کروں، نہ کبھی ماں کے رتبے کو گراؤں، نہ بھائیوں کو گراؤں، نہ اولاد کے حقوق کھاؤں، نہ ہمسایوں کے حقوق کھاؤں، نہ اپنے گلی محلے کے لوگوں کے حق اور حقوق ان پر ڈاکہ ڈالوں۔ یہ تو ہمارے گھروں کی باتیں ہیں، اور اگر بڑے لیول پر دیکھیں تو پھر کوئی حکمران کسی پر ظلم نہ کرے، اپنے رعایا کا ایک ایک رائی کا، اپنے ایک ایک رعایا کے بندے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کے دل میں یہ فکر ہو کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے رب نے اپنے سامنے جمع کرنا ہے، کھڑا کرنا ہے، اور پھر میں نے اپنی زندگی اور ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کو جواب دینا۔ کہا یاد رکھو تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جواب دہی تم سے ہونی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ کہا جو دنیا میں تم اعمال کرتے رہے ہو اس کا حساب اللہ نے تم سے لینا ہے۔ خبردار یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو میرا دنیا سے جانے کے بعد تم گمراہ ہو جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، دوبارہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی، یاد رکھنا کہیں میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو 13ویں بات ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میرے بعد، اے میرے صحابہ یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ اکبر، ختم نبوت کا اعلان کر دیا۔ کہا میرے صحابہ یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تم کسی جھوٹے کے پیچھے لگ کر میری نبوت کا انکار نہ کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر آج کے زمانے میں یا آج سے پہلے یا بعد میں کوئی بھی بندہ
اگر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کسی بہانے سے، کسی طریقے سے، کسی راستے سے، کسی بھی انداز سے کہ مجھے اللہ سے ہم کلام ہونے کا نعوذ باللہ موقع ملا ہے، یا مجھ پر الہام ہوتا ہے، یا میری خوابوں میں رب العالمین مجھے یہ پیغام دیتے ہیں، یا مجھے اس انداز سے دین کی نئی کوئی بات بتلائی گئی ہے، یاد رکھو یہ جھوٹا ہے اور یہ ظالم چور دروازے سے نبوت کا دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار کیا ہے اور فرمایا یاد رکھو میرے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازوں کو مجھ پر بند کر دیا ہے، نبوت کا ختم نبوت کا تاج اللہ نے میرے سر پر پہنا دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دعوت ہے، اور یہ دعوت کس موقع پر ہے؟ اس موقع کی ہے جب پوری دنیا سے جہاں جہاد ہو رہا تھا، فتوحات ہو رہی تھی، اسلام پھیل رہا تھا، صحابہ میدانوں میں تھے، جو دیکھتا ان نفوسوں کو، ان آدمیوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ صحابہ کو، کہ یہ تو عین ایسے لوگ محسوس ہوتے ہیں جیسے زمین پر فرشتہ صفت انسان چل پھر رہے ہیں، ان کا مربی اور ان کی تربیت کرنے والا کیسا ہوگا؟ وہ جناب محمد کریم علیہ السلام تھے۔ ساری دنیا سے لوگ مدینے میں آتے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حج کرنے کے لیے مکہ میں پہنچے ہیں، اور اس موقع پر یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کی ہیں۔ آج کی اس مجلس کی آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 13ویں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو ہمیں ملتی ہے، کہا اے میرے صحابہ یاد رکھنا میں تمہارے اندر 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوں گے جب تک ان 2 چیزوں کے ساتھ چمٹے رہو گے، اپنی زندگی کے، اپنے دین کے معاملات ان 2 چیزوں سے لیتے رہو گے، حاصل کرتے رہو گے۔ کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، وہ سنت رسول ہی، اور دوسری اس اللہ کے رسول یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ جب تک تم اس پر رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، تمہیں کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار بھی گمراہ نہیں کر سکے گا، تم کبھی کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں جانو گے جب تک قرآن اور حدیث پر قابض رہو گے، اس کے ساتھ چمٹے رہو گے، تم کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے، تم کسی کا حق نہیں کھاؤ گے، کسی کو حقیر نہیں جانو گے، جب تک تم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ چمٹے رہو گے۔ سامعین محترم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ حجۃ الوداع میں سے چند ایک احادیث، 13 کے لگ بھگ احادیث ہم نے سماعت فرمائی ہے 2 خطبات میں، ایک عید سے پہلے اور ایک آج۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ان احادیث کی روشنی میں، ان احادیث کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، نمازوں کی ہم پابندی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ ہم روزے رکھتے ہیں، انشاءاللہ زندگی بھر روزے رکھتے رہیں گے۔ اے اللہ صاحب نصاب ہونے پر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، دیتے رہیں گے۔ اے اللہ تو استطاعت عطا فرما، ہم تیرے گھر کا حج بھی کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اس بات پر گواہ ہیں، اے اللہ تو گواہ ہو جا، ہم نے تیرے نبی کو آخری رسول اور پیغمبر مانا ہے، کسی جھوٹے دعوے دار کو کسی چور راستے بھی آنے سے بھی ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کی دعوت پر کھڑے ہیں، تیری دعوت پر کھڑے ہیں۔ اے اللہ اس دنیا میں بھی تو ہمیں کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب بنا۔
وما علیہ الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ